مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ پچیسواں روز خدمت۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔ متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کے پیچھے پیچھے اس کی خدمت کرتی ہوئی آئی تھیں وغیرہ۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 55 آیت۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح دنیا میں خدمت کرنے آیا تھا، نہ کہ خدمت لینے۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں کہ وہ جو دنیا کا خالق و مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا میں آ کر بنی نوع انسان کی خدمت کرتا ہے۔ حضور مسیح کے حقیقی پیرو بھی آپ کے نمونہ پر چل کر یہی کرتے چلے آئے ہیں اور یہی کرتے چلے جائیں گے، اور ہم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ خداوند مسیح ہی ہمارا بہترین نمونہ ہے۔ خدمت کس کی جائے؟ سب سے پیشتر مقدسوں کی۔ پولس رسول رومیو کا خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کو یروشلم جاتا ہوں۔ بعد ازاں خلق خدا کی خدمت کریں، کیونکہ خدا کی خدمت کرنا در حقیقت اسی طریق سے ممکن ہے۔ جس کسی کو ہماری خدمت کی ضرورت ہو، خواہ وہ کسی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، چاہیے کہ ہم بلا تمیز شخصیتوں کے اس کو انجام دیں۔ مسیحی کی زندگی کو خدمت کی زندگی ہونا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ نے کسی کو کوئی بخشش، کسی کو کوئی تورا عطا فرمایا ہے، بس لازم ہے کہ ہم اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کی خدمت و جلال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیے کہ خدمت بطور ایک زینہ ہے جس پر قدم رکھتے ہوئے ہم آسمانی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت خدا کی خدمت بجا لاتے ہیں، اور خدمت ہی کے ذریعہ سے ہم میں گویا الوہیت کا عنصر آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے خداوند کے نقش قدم پر چل کر اس سے مشابہ ہو جاتے ہیں، اور اس کار عظیم میں فرشتوں بلکہ اپنے خداوند کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ ہم میں مسیح کا سا مزاج ہو جاتا ہے۔ خدمت ہی ناصرت کے بڑھئی کی زندگی کی کامیابی کا راز تھی۔ وہ اس دنیا میں محض دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتا تھا۔ کاش کہ میری اور آپ کی ایسی خدمت ہو کہ دنیا ہمارے متعلق بھی کہہ سکے جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔